السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون سا بزنس کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی ہیں، اور نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، اور وہ ایک سلطنت کے سربراہ ہونے کے باوجود اپنے متعلق لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ داؤد کیسے ہیں، اپنی سیرت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اپنی حکومت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ داؤد کی حکومت کیسی چل رہی ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہو رہا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس انسانی شکل کے اندر ایک فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے کو انسان سمجھ کر اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا کہ داؤد کیسے ہیں، کیسی حکومت ہے ان کی۔ انہوں نے کہا کہ داؤد تو بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن ایک بات ان کے اندر ضرور ہے۔ حضرت داؤد نے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ فرشتے نے کہا کہ داؤد بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن وہ اپنی تنخواہ بیت المال سے لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پہ یہ بات لگی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسا ہنر عطا فرما کہ اس ہنر کی وجہ سے میں حلال روزی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاؤں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور اللہ رب العزت نے انہیں زرہ بنانے کا ہنر عطا فرمایا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ کے اندر جب لوہا آتا تھا تو وہ موم ہو جاتا تھا، وہ بالکل نرم ہو جاتا تھا، جیسے اس سے بنانا چاہتے تھے زریں وہ بنایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بنایا کرتے تھے، اور ایک زرہ 6000 درہم میں فروخت کیا کرتے تھے، اور 6000 درہم میں فروخت کر کے اللہ کے نبی اس کو خرچ کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام 6000 درہم میں ایک زرہ بیچ کر اس میں سے 2000 درہم اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کرتے تھے، اور 4000 درہم غریبوں پر، فقیروں پر، اور جو محتاج لوگ تھے ان کے اوپر وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، ان نبی کو بھی اللہ نے ہنر سکھایا، اور انہوں نے اس ہنر کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں سے کما کر روزی کھائی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے اس میں میسیج ہے، ہمارے لیے داؤد علیہ السلام آئیڈیل ہیں کہ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے فیسیں دے کر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور تعلیم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ ہر بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نوکر بن جاؤں، مجھے جاب مل جائے، ملازمت مل جائے۔ تو ہم نوکر بننا پسند کرتے ہیں، پاکستانی قوم آزاد قوم رہنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ایک آزاد قوم اگر بننا چاہتے ہیں تو یہ نوکریوں کے لیے پھرنے کے باوجود ہر بندہ اپنا کاروبار سٹارٹ کرے، اپنا بزنس شروع کرے، اور اپنے بزنس کے ذریعے سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، خود کفیل ہو جائے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے، ان کی تعلیم پر بھی خرچ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں پر، فقراء پر، اور اپنے ملک کے لیے بھی وہ نیک نامی کا سبب بنے، بدنامی کا سبب نہ بنے۔ اور حرام خوری، جھوٹی قسمیں کھانا، بددیانتی کرنا، اور حرام روزی کمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کا بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم حاصل اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کسی کے نوکر لگ جائیں۔ پھر نوکر لگنے کے لیے چاہے وہ حلال طریقے سے لگے یا حرام طریقے سے لگے، رشوت دے کر یا ناجائز طریقے سے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا، تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ترقی یافتہ قوم ہم بننا چاہتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں گے، اور اپنے ہاتھ سے کمانے والے بنے گئے، بزنس کرنے والے بنے گئے، تجارت کرنے والے بنے گئے، تو دنیا کے سامنے ہم عظیم قوم بن کر ابھریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔